ان ضروریات کے لیے اپنا ضمیر نہیں بیچنا چاہیے۔ یہ بنا لیں، یہ بنا لیں، یہ کوٹھی لے لیں، یہ گاڑی لے لیں، یہ جائیداد لے لیں، باہر کے ملک میں جائیداد بنا لیں، اتنا بنا لیں، اتنا ہے اور اتنا بنا لیں۔ اس ہوس کے لیے ہم اپنے عہدوں کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں بڑھانے کے لیے کسی پہ ظلم بھی کرتے ہیں، کسی پہ زیادتی بھی کرتے ہیں، کسی کا حق بھی مارتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں اور شکوے ہوتے ہیں لوگوں کو اکثر کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے میرے پاس، دوسروں کے پاس تو یہ بھی ہے، یہ سہولتیں ہیں دوسروں کے پاس، میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے، کیا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا سا گھر جو ہے وہ بھی کئی لوگوں کا خواب ہے؟ مطلب کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چھوٹا سا گھر بھی نہیں ہے، رہنے کو، سر چھپانے کو چھت بھی نہیں ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور کرایہ دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہینے بعد اگر آپ کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں ہے، آپ کا گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ لیکن جو کرائے دار ہوتے ہیں وہ جب کرائے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو جن لوگوں کے پاس گھر ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس گھر جیسی نعمت ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پریشان کرنے والا بچہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو اولاد کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بچے کچھ نافرمان ہوتے ہیں۔ مطلب کہ کئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی نافرمان بچہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی پریشان ہوتا ہے۔ لہٰذا کہ بچوں کی وجہ سے بھی کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہوتی ہے پریشانی۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پریشان کرنے والا بچہ جو ہے وہ بھی کئی لوگوں کا خواب ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں اس نعمت کو بھی کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ اچھا، تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ اچھی صحت ہے، الحمدللہ ہم اچھی صحت کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اپنا کام وغیرہ کرتے ہیں، ہر کام اپنا اچھی صحت کے ساتھ کرتے ہیں، اچھی صحت کے ساتھ ہم کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اچھی صحت کے ساتھ۔ تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ اچھی صحت بھی کئی لوگوں کا خواب ہے کہ جن کے پاس اچھی صحت نہیں ہے؟ کچھ ایسے ہیں کہ جو ویسے تو ٹھیک ہے لیکن وہ کھانے کے حوالے سے ان پر بڑی پابندیاں ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان ساری نعمتوں کو وہ کھا نہیں سکتے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو چار پائیوں پر پڑے ہیں، جو مریض ہیں، جو چل پھر بھی نہیں سکتے۔ تو یہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ اوپر کا سوچتے ہیں، جو ہم سے اوپر ہے اس کا سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کامیابی حاصل کرنی چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، خواب بڑے دیکھنے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مایوس ہو جائیں، آپ شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملی ہیں اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اولاد کے ساتھ بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، کسی کے دکھ سکھ میں اپنے پاؤں پہ چل کے جانا، صحت جیسی نعمت، اپنے گھر میں شام کو آ کر آرام سے سونا، سکون کی نیند سونا، بے شک اس گھر میں اے سی ہے یا نہیں ہے، بے شک اس گھر میں سولر ہے یا نہیں ہے، لیکن سکون ہے۔ تو یہ نعمتیں جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو ہیں یہ بھی بڑے لوگوں کا خواب ہوتے ہیں۔
اگر ہم دیکھیں، اگر ہم سوچیں تو اچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو آنکھوں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ جو آنکھیں ہیں جن سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں بھی کئی لوگوں کا خواب ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو نابینا ہیں، جو ان ساری نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ان کو محسوس نہیں کر سکتے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری یہ جو آنکھیں ہیں یہ بھی کئی نابینا لوگوں کا خواب ہے؟ اور کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی ایک لفظ نہ کبھی سنا اور نہ کبھی کہا، وہ بھی دنیا کی خوبصورتی سے مرحوم ہیں، دنیا کی لذت سے مرحوم ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا بچپن، جوانی، بڑھاپا جیل میں قید و مشقت کے بغیر گزرے؟ اگر کبھی ہم غور کریں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو جیلوں میں ہیں، جو قید و مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسی زندگی ہوگی؟ وہ کیا حالات ہوں گے ان کے؟ جس وقت ہم آزاد ہیں تو کبھی ہم نے ان کے بارے میں بھی سوچا؟ میرے خیال میں کبھی نہیں سوچا۔ اور اگر ہم سہولتوں کی فرمائشیں کرنا شروع کر دیں، سہولتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ فلاں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس اتنا ہے، اتنے سے اور زیادہ ہونا چاہیے، مطلب کہ جس کے پاس جتنا بھی ہے اس وقت کوئی بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے، جتنا زیادہ بھی ہے جس کے پاس وہ بھی مطمئن نہیں ہے، جس کے پاس کم ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے، مثال کے طور پر اگر اس وقت جو سب حیثیت لوگ ہیں، اگر وہ اس چیز کو سوچیں، اس چیز کو سمجھیں کہ ان کے پاس جو فریج، جو اے سی، جو گاڑیاں ہیں، وہ ان وقت کے فرعون، نمرود جیسے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ان جیسے لوگوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے پاس بھی نہیں تھی جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ، استغفر اللہ، توبہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے، ان خواہشات کے لیے، ان ضروریات کے لیے اپنا ضمیر نہیں بیچنا چاہیے، اپنے آپ کو نہیں بیچنا چاہیے۔ یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، یہ 4 دن کا میلہ ہے، اور اصل اور حقیقی زندگی وہی ہے جدھر چلے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جو چلے جانا ہے۔ یہ کوٹھیاں، یہ محل، یہ سب ادھر کا ادھر ہی پڑا رہ جانا ہے۔ بندے کو چاہیے صرف 4 گز زمین جس میں ہم نے چلے جانا ہے۔ ہم بڑا سوچتے ہیں، بڑا ہم کرتے ہیں، جی ہم یہ بنا لیں، یہ بنا لیں، یہ کوٹھی لے لیں، یہ گاڑی لے لیں، یہ جائیداد لے لیں، باہر کے ملک میں جائیداد بنا لیں، اتنا بنا لیں، اتنا ہے اور اتنا بنا لیں، کتنا کو بنا لیں گے، اور یہ سب ادھر کا ادھر ہی پڑے رہنا ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، روزانہ ہم دیکھتے ہیں جنازے جا رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جنازے پڑھتے بھی ہیں، قبرستان کے پاس سے بھی ہم گزرتے ہیں، ہم کو بھی یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے بھی ادھر ہی آنا ہے، ادھر ہی ہم نے بھی جانا ہے، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہوس ختم نہیں ہو رہی۔ اس ہوس کے لیے ہم اپنے عہدوں کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں بڑھانے کے لیے کسی پہ ظلم بھی کرتے ہیں، کسی پہ زیادتی بھی کرتے ہیں، کسی کا حق بھی مارتے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ سب کچھ ادھر کا ادھر چھوڑ جانا ہے، یہ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا ایک بات ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، بڑے مسلمان، ہم جو جتنے بھی مسلمان ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اندر بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر بھی ہم پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیتے، کوئی چیز نہیں کھاتے۔ کیوں؟
क्यों नहीं खाते हम? कभी हमने सोचा कि हम क्यों ऐसा करते हैं? रोज़ा हमने रखा है, अंदर कमरे में बैठकर हम क्यों नहीं खा रहे? क्यों पानी नहीं पी रहे? बड़ी सख्त प्यास लगी होगी, गला खुश्क हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद हम एक पानी का घूंट अपने गले के अंदर तक नहीं लेकर जाते। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम डरते हैं, हमें डर लगता है अपने परवरदिगार से, अपने अल्लाह से हम डरते हैं कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, और अगर हमने पानी पी लिया तो ये इधर कमरे में बैठकर भी हमने पानी पिया तो हमारा अल्लाह हमें देख रहा है और हमारी पकड़ हो जाएगी, और उसकी पकड़ जो है वो बड़ी बड़ी डाढ़ी पकड़ होती है। इसलिए हम पानी का एक घूंट तक नहीं पीते, बेशक गला खुश्क होता है तो होता रहे। यही बात है कि जब हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, किसी का हक मारेंगे, किसी पर जुल्म करेंगे, अपने किसी ओहदे पे बैठकर किसी के साथ ज्यादती करेंगे, किसी पे जुल्म करेंगे, तो उस वक़्त भी हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, और हमारा अल्लाह हमें पकड़ेगा। इस काम पे हमारा अल्लाह हमारी पकड़ करेगा, और उसकी पकड़ जो है वो बड़ी बड़ी तगड़ी पकड़ होती है, बड़ी ज़बरदस्त पकड़ होती है उसकी, और उस पकड़ से कोई छूट नहीं सकता, कोई माई का लाल उस पकड़ से छूट नहीं सकता। बेशक जितना भी कोई तुरमहान हो, उस पकड़ से कोई छूट नहीं सकता। इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए। जब कोई भी हम गलत काम करते हैं, रमज़ान के महीने में जिस तरह हम अपने रब से डरते हैं, इसी तरह हर जगह पर, हर वक्त, हर मकाम पर हमें अपने रब से डरना चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर ही हम हकीकी मुसलमान बनेंगे, और फिर ही उस वक़्त ही जब हर पाकिस्तानी इस तरह का मुसलमान बन जाएगा, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला ये पाकिस्तान जो है, इसे कामयाबियों कामरानियों से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी भूल गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर तो ये पाकिस्तान बना है, लेकिन असल में हम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी भूल गए हैं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह एक है, लेकिन हमने बहुत सारे खुदा बना रखे हैं। हमने अपनी ज़रूरियातों की हम पूजा करते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों की पूजा करते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़रूरियातों को, अपनी जायदादों को पूजते हैं, उनके लिए हम अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं। तो फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो सिर्फ ज़ुबान से पढ़ते हैं, हकीकत में हम ला इलाहा इल्लल्लाह को समझते ही नहीं। अल्लाह ताला हम सब को सही और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।